اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو جادو جنات کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس چینل پر تلہ کشی کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے ایک سیریل چل رہی ہے، جس میں آپ دوست اپنے سوال اپنے کمنٹس مجھے سینڈ کرتے ہیں جنات کے حوالے سے، تو میں اس پہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر جہاں پر لگا ہوتا ہے مونوگرام میں، یہ پرسنل نمبر ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کمنٹس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ پریشان نہ ہوا کریں، کمنٹس کے اندر میں جواب نہیں دیتا کیونکہ معاشرہ ٹائم نہیں، تو اس وجہ سے میں اس کے لیے ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ جنات کی شادیوں میں کیسے جا سکتے ہیں، قبرستان کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، کافی سارے سوال ہیں، اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلا سوال حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہم جنات کی دنیا میں شادی میں جا سکتے ہیں جنات کی، اور اس میں کیا خطرہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے جانا چاہیے؟ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ او گھیرنی میں دی اور لاندھی چڑھ دی جلسا، مطلب وہ آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتے تو آپ کہتے ہیں کہ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں گا، یہ سسٹم وہ ہوتا ہے۔ اور یارا خدا کے بندے، آپ کو انسانوں کی شادیاں کم پڑ گئی ہیں کہ آپ جنات کی شادی میں جانا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ وہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں جو بالکل بزدل ہوتے ہیں۔ اور مجھے اپنے ایک سرائکی کی کہاوت یاد آ رہی ہے۔ ایک لڑکا سرائکی میں ہے، ٹک ٹاکر میں، ایک دفعہ اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس کو کسی نے کمنٹس کیا کہ کہا چاچا سعودی عرب میں حالات کیسے کام کے، اگر مجھے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ کمال کے دیا۔ اس نے کہا میرا پتر، یہ جو سعودی عرب والا کیڑا ہے نا، یہ سعودی عرب میں تو آئے گا تو وہ تیرا کیڑا مرے گا، کیونکہ میں جتنا بھی تمہیں گائیڈ کروں گا تو تم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے ایک دفعہ سعودیہ آنا ہے۔ تو میرے بھائی، جتنا میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں آپ پھر اس طریقے کے سوال کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ وہ سوال کرتے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور جو بزدل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جواب دیتے ہیں، اس پر آپ پریشان نہ ہوں، یہ تھوڑا سا آپ کو مسکرانے کے لیے معاملات کرتے ہیں، کیونکہ صبح صبح جب ایکسرسائز کر کے لیے میں آتا ہوں تو اس وقت فریش ہوں، ابھی تقریباً میرے خیال میں 7:30 کا ٹائم ہے تو میں ایکسرسائز کر کے آیا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کی شادی کے لیے ایک پروگرام آپ بنائیں، اور پروگرام آپ اس وجہ سے بنائیں کہ پروگرام تو ہمیشہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں کہ آپ نے اگر جنات کی شادی میں جانا ہے تو سب سے آسان عمل یہ ہے کہ آپ جنات کے ساتھ دوستی کریں۔ دوستی کس طریقے سے کریں گے؟ آپ چلہ کشی کریں، چلہ کشی کے اندر آپ ان کو اپنی طرف سے تحفے تحائف دیں، اور ویسے قبرستان کے اندر جا کے آپ بیٹھیں، اصال ثواب کریں، جنات کے لیے خوشبو وہاں پر جا کے تحفے میں رکھیں۔ تو یہ ایک آسان عمل ہوتا ہے کہ جس سے جنات آپ کے ساتھ محبت کرنا لگ جاتے ہیں، پھر وہ آگے سے آپ کو راز بھی بتاتے ہیں۔ یا پھر آپ چلہ کشی کریں، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صاحب نظر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آپ کو غریبی کے اندر مل جائیں گی، تو یہ جنات کی جو آپ کی خواہشات ہیں یہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر جنات کی شادیوں میں جانے سے 99% خطرہ ہوتا ہے، چاہے وہ عامل ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر، اب مثال کے طور پر جب آپ کسی دوسری کنٹری میں چلے جاتے ہیں، گوروں کے ملک میں آپ چلے جائیں، سارے وہاں پر گورے بیٹھے ہو، ایک مسلمان بیٹھا ہو، تو وہ اپنے آپ کو کیا فیل کر رہا ہوتا ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تو پھر بھی ایک انسان ہے نا، لیکن جب جنات کے اندر آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ الجھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب جنات کو آپ سے محبت ہو سکتی ہے تو وہ آپ کا دفاع بھی کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جنات کے ساتھ آپ کے معاملات چلیں، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اور یہ تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قبرستان میں چلہ کشی کرنے سے منع کیا ہے۔ بہت سارے عاملین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو چلہ کشی میں کامیابی نہ ملے تو آپ قبرستان اور ویران جگہ میں چلہ کشی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلہ کشی کے اندر آپ کامیابی کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں جنات کے ایگریمنٹ تو وہ گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ویران جگہ میں جائیں، قبرستان میں جائیں۔ قبرستان میں 99%، 98% عاملین الجھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنات کے بہت بڑے بڑے قبیلے وہاں پر رہتے ہیں، آپ اس کے اندر پلٹ جاتے ہیں، بہت ساری آپ کی تباہی ہو جاتی ہے۔ جو آپ گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں کسی دربار شریف پر، وہاں پر ایک لمٹ ہوتی ہے، اور دربار شریف پر بھی چلہ کشی کرنے سے میں منع کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پر جنات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں،
اور بہت سارے معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن قبرستان کے اندر چلہ کشی کرنا یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں ایسے عاملین کو جانتا ہوں جو قبرستان کے اندر 10 چلے انہوں نے کیے ہیں، ایک کے اندر بھی کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ صرف عاملین کے صرف ڈھکوسلے ہوتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر السلام علیکم، کیا بغیر چلہ کشی کے عمل بنا جا سکتا ہے؟ کسی مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بغیر زکوٰۃ کو نکالے بہت سارے لوگ عملیات کا کام کرتے ہیں، اس کو پرفیکٹ عملیات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن مریضوں کا علاج، اس میں سر کا درد ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اللہ کی کلام وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے اللہ کے ولی ہیں، نیک بزرگان دین ہیں، ان کے پاس کوئی اجازت ہوتی ہے تو وہ آگے اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکلواتے، تو تب بھی اس سے معاملات چل جاتے ہیں۔ دوسرا ایک سوال ہے، السلام علیکم قاری صاحب، میں آپ کا حصار صبح شام کرتا ہوں، آپ اس کی خاص اجازت عطا فرما دیں تاکہ حصار میں مضبوطی ہو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی میرے محترم، اللہ رب العزت آپ کو اس کے اندر کامیابی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت برکتیں دے۔ بالکل آپ اس کو کریں، میری طرف سے خاص اجازت ہے، میرے بزرگوں کی طرف سے عام اجازت ہے، اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر السلام علیکم استاد محترم، آپ سے میرا سوال ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ عامل بننے کے لیے عملیات کا سفر کہاں سے شروع کریں؟ جی جتنا میں نے اس کے اندر وہ کیا ہے، عملیات کا جو سفر ہے سب سے پہلے آپ حصار سے کریں، چاہے وہ سورۃ اخلاص کا حصار ہو، چھوٹی سی آیت کا ہو، آیت الکرسی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، حصار سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اگر آپ حصار کرتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اگر سمجھدار ہیں اور اس فیلڈ کو بخوبی جانتے ہیں تو وہ آپ کی کیفیت، آپ کے معاملات، آپ کے ستاروں کی چالیں، آپ کی ماں کے نام، یہ ساری چیزیں چیک آؤٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو اگلا سبق پڑھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے حصار کا عمل بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نوری ہے یا کوئی بھی ہے، اس سے پہلے حصار کا عمل بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام اسامہ ہے، میں حافظ قرآن بھی ہوں، آدھا عالم بھی ہوں، کیا میں چلہ کشی کر سکتا ہوں؟ میری عمر 23 سال ہے۔ بالکل بیٹا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ چلہ کشی اور عملیات اگر حافظ قرآن یا عالم نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ فیلڈ جاہلوں کے پاس جائے گی، جو لوگوں کو بیوقوف بھی بنیں گے، لوگوں کی عزتیں بھی لوٹیں گے، لوگوں کو تباہ بھی کریں گے، اور بہت سارا نقصان بھی ان کا مالی جانی عزت کا نقصان بھی کریں گے۔ تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، میں صرف ایک عمل پر ریاضت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جو بندہ ایک چیز کے اوپر ریاضت کر دیتا ہے وہ مضبوط عامل بن جاتا ہے، دنیا کے جھنجھٹ سے بچ جاتا ہے، وہ اس کے اندر اس کا فوکس ہوتا ہے، توجہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے بزرگان دین کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صرف عامل تھے، اتنے بڑے بزرگ، صرف ایک زکوٰۃ انہوں نے دی تھی، اور اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تاثرات سے، ان کے اثرات سے، ان کی کیفیت سے، ان کی تاثیرات سے سارے کام کرتے تھے۔ وہ جدائی کے معاملات بھی ان سے کر لیتے تھے، ہر طرح کا اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا تھا۔ تو ایک عمل کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جب آپ بہت ساری چیزوں کے اندر جاتے ہیں پھر آپ کو مداومت دینی پڑتی ہے، پابندیاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جنم لے سکتے ہیں، اینڈ کے اندر عامل اس کے اندر الجھ جاتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بار ایک صورت کی زکوٰۃ تاثیر بڑھانے کے لیے دی جائے تو اس کی مداومت کیا ہے؟ ایک دفعہ پڑھی جائے یا الگ الگ پڑھی جائے؟ جی آپ زکوٰۃ 10 دفعہ دے دیں، لیکن مداومت ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک ہی ٹائم میں پڑھیں تو بہترین ہے۔ اگر آپ سارے دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر اور بہتر ہے، کیونکہ جتنا آپ اس کو مداومت کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹائم صرف کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پر خاص دعا کا خدا پامان۔ السلام علیکم۔